الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شادی کے لیے لڑکی کیسی ہو؟ دیکھیں، اس مسئلے میں حدیث ہے کہ لوگ شادی کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا حسب و نسب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے۔ آپ دینداری کو لازم پکڑو، تو دیندار ہو لڑکی، نمازی ہو، علم والی ہو، قرآن حدیث کے علم والی ہو۔ اور حسب نسب، خوبصورتی، یہ کوئی عیب نہیں ہے، معیوب نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل یہ نہیں ہے۔ آپ حسب نسب دیکھ لیں، خوبصورتی دیکھ لیں، دینداری دیکھیں نا، یہ عیب ہے۔ آپ حسب نسب دیکھیں، دینداری نہ دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں، دینداری نہ دیکھیں، اور مال دیکھیں صرف، دینداری نہ دیکھیں، یہ عیب ہے۔ باقی دینداری کے ساتھ اگر یہ چیزیں بھی مل جائیں تو اچھی بات ہے، اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ساتھ ساتھ ان چیزوں کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل دینداری ہے۔ دینداری ہوگی تو باقی یہ سب چیزیں تو مل ہی جائیں گی، آخرت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوبصورتی بھی ملے گی، سارا کچھ ملے گا۔ لیکن اگر دینداری نہیں ہے تو یہ سب چیزیں تو جائیں گی، آخرت بھی جائے گی۔ تو اس لیے آج لوگ لڑکی کی خوبصورتی دیکھ رہے ہیں، لڑکے کا مال دیکھ رہے ہیں، حسب نسب دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں کام آنے والی، صرف محض اگر یہی چیزیں ہیں۔ اگر ساتھ دینداری بھی ہو تو اچھی بات ہے۔ تو اس لیے لڑکی اگر دیندار ہوگی تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ہم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ جب یہ ان کی شادی ہوگی، آگے جائیں گی کہیں پہ، تو وہاں پہ سلامی گھرانہ بنے گا، وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی طرح کر سکیں گی، گھر میں امن ہوگا، خوشحالی ہوگی، سکون ہوگا، دینداری ہوگی۔ اس لیے بچیوں کو تعلیم دینا بڑا ضروری ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ بچوں کا جو دینی تعلیم ہے، علم ہے، جو ان کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جب بچے پیدا ہوں، نہیں، بچوں کی ماں کا جب انتخاب کیا جاتا ہے شادی کے ٹائم، بچے ابھی پیدا ہونے ہیں، تو بچوں کی ماں کو جب انتخاب کیا جاتا ہے شادی کے لیے، وہاں سے ان کی تربیت شروع ہوتی ہے بچوں کی۔ تو اس لیے عورتیں کا علم لینا بڑا ہی ضروری ہے، اور اس کے لیے جب عورتیں دیندار ہوں گی تو بچے بھی علم والے ہوں گے، بچے بھی نیک ہوں گے، بچوں کی تعلیم و تربیت بھی اچھی طرح کریں گے۔ جیسے امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں کے پیچھے بڑی محنت ہے۔ امام شافعی ہیں، امام بخاری ہیں، بڑے بڑے جو علماء آج ہم سنتے ہیں، محدث، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہے، بڑا ایک رول ہے۔ عورت کا بھی پیچھے بڑا ہاتھ ہوتا ہے اگر کوئی دیندار بچہ بنتا ہے۔ تو اس لیے عورتوں کا علم لینا، سبھی کا علم لینا ضروری ہے، لیکن شادی کے لیے لڑکی جب نیک ہوگی، دیندار ہوگی، آپ خود تعلیم دیکھتے ہیں دنیاوی، پی ایچ ڈی ڈاکٹر کیا ہوا ہے، خوبصورت ہے، بس ٹھیک ہے، مالدار ہے، تو بس ہم ان کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ دینداری چلیں بعد میں کر ہی لیں گے، نہیں۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں، اسلامی گھرانہ چاہتے ہیں، آپ کا علم آگے پھیلے، دین کا علم پھیلے، گھرانہ اسلامی ہو، تو پھر آپ بچیاں بھی ایسی ڈھونڈ کے لائیں جو دیندار ہوں، نیک ہوں، اور اپنے بچوں کو بھی ایسے بنائیں۔ اب یہ تو نہیں کہ بچی آپ نیک ڈھونڈنا شروع کر دیں، چلیں بچی نیک ڈھونڈتے ہیں، تو بچہ آپ کا بے دین ہے، بے نمازی ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، تو کون دے گا آپ کو ایسی لڑکی؟ دیندار لڑکی، نیک لڑکی تو کبھی نہیں جائے گی بے دین مشرک کے نکاح میں۔ تو اس لیے جو بے نمازی ہو، بعض اہل علم نے کہا وہ تو ہے ہی، مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے لڑکے بھی دیندار ہونے چاہیے، لڑکوں کو بھی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں، اور لڑکیوں کو بھی دینی تعلیم دیں، اور جب لڑکی ڈھونڈیں شادی کے لیے تو نیک ہو، اور اپنے لڑکے کو بھی اس طرح کا بنائیں۔ یہ نہیں کہ ہم لڑکی نیک ڈھونڈ لیں گے، لڑکا چاہے جیسے بھی ہو، نہیں، رشتہ بھی پھر ہی چلے گا جب لڑکا بھی دین نیک ہو، اخلاق والا ہو، اور لڑکی بھی۔ حدیث میں لڑکا اخلاق والا ہو، اچھے اخلاق والا۔ تو جو بے نمازی ہے وہ تو کبھی اچھے اخلاق والا نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں ہم نہیں یہی کہیں گے اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ تو اس لیے لڑکے بھی دیندار ہوں اور لڑکیاں بھی نیک اور دیندار نمازی ہوں۔